اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد یا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کی یہ روحانی تقریب میرے شیخ کریم، میرے مرشد کریم، مرشد الاولیاء حضرت خواجہ فقیر صوفی ناصر علی شاہ صاحب نقیبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہے۔ چونکہ آپ کا وصال 9 جمادی الثانی کو 1433 ہجری 1 مئی 2012 میں ہوا ہے، اور 9 جمادی الثانی کے بعد جو جمعۃ المبارک ہوتا ہے اس میں آپ کے نام کی یہ تقریب ہوتی ہے۔ کیونکہ آج ہم جا رہے ہیں بحر، اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ آج کا یہ پروگرام جانے سے پہلے اپنے شیخ کریم کی بارگاہ میں حاضری لگوا لے، کیونکہ ہر سال آپ کی سوانح حیات پر کلام کیا جاتا ہے، ان کا ذکر، ان کی یادیں، ان کے معمولات، ان کے معاملات پر گفتگو ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ملفوظات سے 2 باتیں عرض کرنے کے بعد پھر آپ کی تعلیمات کی طرف آتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک شخص تھا، کسی بزرگ کا مرید تھا، وہ پانی میں ڈوب رہا تھا۔ جب 2-3 غوطے پانی میں آئے نا تو اس نے اپنے شیخ کی روحانیت کی طرف توجہ کی۔ خضر علیہ السلام آتے ہیں اور اس کو نکالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، تو ڈوبنے والے نے جب چہرہ دیکھا تو کہنے لگا جن کے ہاتھ میں نے ہاتھ دیا ہے وہ کہاں ہے؟ اس بات کو میں کھولوں گا نہیں، آپ کا IQ لیول دیکھتا ہوں، آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میں نے کیا کہا؟ وہ کہاں ہے جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے؟ میں مر تو جاؤں گا مگر کسی اور کا سہارا لے کر نہیں جیوں گا، انہی کے سہارے پہ جیوں گا جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا انہی کی وجہ سے ہی تو تمہیں نکالنے کے لیے آیا ہوں، ورنہ تیرے جیسے ضدی لوگوں کو کون منہ لگاتا ہے؟ انہی کی وجہ ہے، انہی کی نسبت ہے جو تمہیں میں نکال رہا ہوں، ورنہ تیرے جیسے ضدی لوگوں کو کون منہ لگاتا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، جو بھی کہہ دو، مر جاؤں گا مگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، ہاتھ اسی کا پکڑوں گا جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے۔
کیونکہ جس در پہ سر نہ جھکے اسے در نہیں کہتے، جو سر در در پہ جھکے اسے سر نہیں کہتے۔ ہم نے جس کو مان لیا، جان لیا، پہچان لیا، ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، اب جو ہے کچھ بھی ہو جائے، ڈوبے تیرے یا مرے، کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے، ہاتھ اسی کے ہاتھ میں دیں گے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رکھا ہے۔ اس طرح نہ بیٹھو، ہاتھ نہیں دیں گے کسی اور کے ہاتھ میں۔ ہوا یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کے شیخ کو کہا تمہارا مرید بڑا ضدی ہے، مر بھی رہا ہے مگر سانپ جل تو گیا مگر بل نہیں گیا، رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا، اب وہ مرنے کے قریب ہے مگر کہتا ہے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے وہی مجھے نکالے گا، تو جائیے اپنے ایسے مرید کو سنبھالیے۔ جب وہ شیخ کی روحانیت آتی ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے نکالتی ہے اور ساتھ ایک جملہ کہتی ہے تمہارے جیسے مریدوں کو بیعت کر کے بندہ ویسے ہی پریشان ہی رہتا ہے۔ بات نہیں سمجھے، میں نے بہت کچھ کہا ہے۔ تمہارے جیسے مریدوں کو بیعت کر کے بندہ ویسے ہی پریشان رہتا ہے۔ بیعت جو ہو جائے، جو مرید ہو جائے، مرید وہ ہوتا ہے المرید لا یرید، جس کا کوئی اپنا ارادہ نہ ہو، لا یملک شیئا حتی نفسہ، وہ اپنا آپ نہ سمجھتا ہو حتیٰ کہ اپنی جان بھی اپنی نہ سمجھے، سب کچھ اپنے یار کا سمجھے، اس کو مرید کہتے ہیں۔ ایسا مرید ضدی نہیں ہوتا، جو ضدی ہوتا ہے وہ پریشان بھی رہتا ہے، پریشان کرتا بھی ہے۔ اور جو پریشان اپنے شیخ کو کرتا ہے، شیخ کے بوجھ دل کے لیے بوجھ بنتا ہے، وہ کبھی زندگی میں سکون نہیں پا سکتا، بے سکونی، بے چینی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ سکون کی دولت ہمیشہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے شیخ کے قلب کو سکون بنانے کا، سکون دینے کا سبب بنتے ہیں۔ دوسری بات اعلیٰ حضرت نے یہ لکھی، کتنا بڑا مفسر کیوں نہ ہو، مبلغ کیوں نہ ہو، عالم کیوں نہ ہو، فاضل کیوں نہ ہو، ناقص ہی رہے گا، کامل تب بنے گا جب کاملوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا۔ آپ نے بھی لکھا، دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں نے بھی یہ بات لکھی کہ امام فخر الدین رازی بہت بڑے عالم ہیں، اور تفسیر کبیر بھی آپ نے لکھی۔ تفسیر کبیر آپ علماء جانتے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے، ام التفسیر ہے، تفاسیر کی ماں ہے، لکھنے والے فخر الدین رازی ہیں۔ نہیں وہ کہہ نہیں سنتا بیٹھا، لکھنے والے امام فخر الدین رازی ہیں۔ وہ فخر الدین رازی جو قلم اٹھائیں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، علوم و عرفان کے موتی بہا دیں، جو کئی جلدوں پر قرآن کی تفسیر لکھ لیں، کئی کتابوں کا مصنف، صاحب تصانیف کثیرہ، ظاہری علوم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، علم الکلام کا ماہر شخص، پھر بھی سوچتا ہے کہ اتنا علم پڑھا ہے، الفاظ ہیں، برکات تبھی ملیں گی جب کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے گا۔ تو یہ فخر الدین رازی چلتے چلتے حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے شجرے میں بھی حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ کا نام ہے، گویا حضرت امام فخر الدین رازی بھی ہمارے ہی سلسلے کے ہیں۔ یہ فخر الدین رازی جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، مرید ہو جاتے ہیں، بس مرید ہو جاتے ہیں، پھر شیخ کی بارگاہ میں اس طرح نہیں گئے جیسے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سید محمود بغدادی آلوسی کہتے ہیں معیت کا معنی یہ ہے خالطوہم لتکونوا مثلہم، اپنے شیخ کی ذات میں اتنا خلط ملط ہو جاؤ کہ تمہاری صورت بھی شیخ کی صورت کی طرح نظر آئے۔ اس طرح نہ گئے، وقت گزرتا گیا، امام فخر الدین رازی کے انتقال کا قریب وقت آیا، جیسے قریب المرگ ہے، نزا کا عالم طاری ہے، بے ہوشی طاری ہے، شیطان آتا ہے، پوچھتا ہے فخر الدین رازی بتاؤ اللہ کتنے ہیں؟ انہوں نے دلائل دیے، شیطان نے رد کیا، 359 دلائل امام فخر الدین رازی نے اللہ کے ایک ہونے پر دیے، شیطان نے رد کر دیا۔ جب علم سے پریشان ہوئے، الفاظ نے ساتھ دینا چھوڑ دیا، پھر خیال آیا جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے کاش وہ توجہ کرتے تو برکات کا نزول ہوتا۔ جب امام فخر الدین رازی کو ضرورت پڑی، علم ساتھ چھوڑ گیا ہے، پھر بھی کسی کی نظر کی تڑپ ہے تو آپ اور میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔
آپ پیچھے جتنے آپ دیکھیں نا بزرگ گزرے ہیں، جتنے محدث گزرے ہیں، مفسر گزرے ہیں، سب نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ضرور دیا ہے، کسی نہ کسی کی مجلس میں ضرور بیٹھے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ جیسا شخص، امام احمد بن حنبل جیسا شخص، یہ سارے اولیاء اصفیاء کی محفلوں میں بیٹھتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا اے امام اعظم آپ بتائیں آپ ابراہیم بن ادم کے پاس کیوں جاتے ہیں، سیدنا و مولانا کہہ کے اس کو پکارتے ہیں، ابراہیم بن ادم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اے امام احمد بن حنبل آپ شیبان رائی کے لیے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں اتنا تعظیم؟ تو یہ کیا جواب دیتے تھے؟ ہم شریعت کا علم زیادہ جانتے ہیں، یہ شریعت والے کا علم زیادہ جانتے ہیں، تو لہٰذا ان کی مجالس ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، اس لیے ہم ان کی مجالس کو، ان کی نسبت کو نہیں چھوڑتے۔ تو فخر الدین رازی نے جب دلائل دیے، الفاظ نے ساتھ چھوڑا، شیخ کی روحانیت کی طرف توجہ کی۔ اب لفظ روح پر کلام کیا جائے تو کافی وقت درکار ہے۔ روح سے بڑے تعلقات ہوتے ہیں، بڑے رشتے جڑے ہوتے ہیں، بڑے مراسم جڑے ہوتے ہیں۔ یہ روحانیت کو جاننے والا بندہ جان سکتا ہے کہ روحانیت ہوتی کیا ہے، اس کی نسبتیں کیسی ہوتی ہیں، اس کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں، اس کے معاملات کیسے ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام فخر الدین رازی نے جب شیخ کی طرف توجہ کی، شیخ بھی وہاں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے مرید، اس کو بد باطن کو، ابلیس کو کہہ دو میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ اب پیر نے کیا سبق دیا کہ میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ شیطان نے جان چھوڑ دی۔ آپ نے یہ پہلے بھی سنا، علماء سے پڑھا بھی صحیح، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا اس بات پہ غور کیجئے۔ امام فخر الدین رازی نے کہا کہ میں جب الفاظ دامن چھوڑ گئے تھے، ساتھ چھوڑ گئے تھے، شیخ کی روحانیت کام آئی، تو لہٰذا لفظوں پہ رہنے والوں، لفظوں کی طرف متوجہ نہ رہنا، شیخ کی طرف متوجہ رہنا، تاکہ شیخ کی روحانیت تمہارے شامل حال رہے، الفاظ بھی ہوں، برکات بھی ہوں۔ اور اگر کوئی شیطان تمہارے پیچھے پڑ جائے اور کہے اللہ کے بارے میں دلائل دو، اس کے رسول کے بارے میں دلائل دو، صحابہ کے بارے میں دلائل دو، اہل بیت کے بارے میں دلائل دو، اس سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے، کہو ہم ان سب کو بغیر کسی دلیل کے مانتے ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات؟ تو شیطان نے کہا کہ تیرا پیر کامل تھا، تجھے بچا گیا، تیرا علم تجھے جہنم میں لے جاتا۔ تو امام فخر الدین رازی جاتے جاتے تصوف والوں کو، علم والوں کو، ادب والوں کو، عرفان والوں کو، عشق والوں کو یہ بتا گئے کہ اگر تمہارے لیے کوئی پرابلم آئے، شیطان آئے، تم سے سوالات کرے، تم جواب نہ دے سکو، بات میلاد کی ہو، بات عقیدے کی ہو، بات تصوف کی ہو، تو شیطان کو کہہ دو ہاں ہاں ہم ان چیزوں کو بغیر کسی دلیل کے مانتے ہیں۔ تو پھر جب یہ کہو گے ہم ان چیزوں کو بغیر کسی دلیل کے مانتے ہیں، تو شیطان آپ سے دور ہو جائے گا۔ شیطان تب تک آپ کے سر رہے گا جب تک آپ اس کو دلائل دیتے رہیں گے۔ عزیزان محترم، آپ حضرات اس بات پہ حیران ہوں گے، بھئی محفل سماع ہوتی ہے ہر سال، آج کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے یہ سوچا ہے کہ جب سے یہ فلسطین کے حالات خراب ہوئے ہیں نا، سوشل میڈیا ہے، دور دور تک آواز جاتی ہے، وہ ان کے اوپر گولیاں برسائی جا رہی ہوں اور ہم سماع سن رہے ہوں، اگر وہ دیکھ لیں ان کے دل پر کیا گزرے گی کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں تو کر ہی سکتے ہیں، ان کے لیے درد محسوس کر ہی سکتے ہیں۔ اللہ جب تک فلسطین کو اسرائیل سے آزادی نہیں دے گا، اس وقت تک ہم نے سماع نہیں سننی، قوالی نہیں سننی۔ ہم نے جو ایصال ثواب کا سلسلہ ہے وہ تو جاری رکھنا ہے، مگر کسی مسلمان کی دل آزاری نہیں کرنی۔ سب کو میری اس بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے، میں نے کسی کو بات منوانے کے لیے یا مسئلہ تو یا فتویٰ تو نہیں دیا معاذ اللہ، میں تو اپنا مزاج اور طبیعت بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس لیے سماع نہیں کروائی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ کرنا افضل ہے، جیسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مجدد پاک مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں آتے ہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، حضرت مجدد پاک نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے اے مجدد، کھانا ہم حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے کھاتے ہیں۔ جب آنکھ کھلی تو سوچنے لگے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو فوراً ہی ذہن میں خیال آیا کہ جب میں ایصال ثواب کرتا ہوں سب کا نام لیتا ہوں، ام المومنین کا نام نہیں لیتا۔ پھر میں نے جب نام لے کر ایصال ثواب کرنا شروع کیا تو محبوب راضی ہو گئے۔ تو ہم تو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، تو ایصال ثواب کے لیے تو قرآن ہی پڑھ کے ثواب کیا جائے گا نا۔ ہر کلمہ خیر کا ایصال ثواب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت جنید بغدادی کی مجلس میں کوئی بندہ بیٹھا ہے، آنکھیں بند ہیں، نوجوان ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، رونے لگ جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو نوجوان نے جواب دیا، حضور جب آپ نے مراقبے کا طریقہ بتایا، کہا کہ صورت یار میں گم ہو جاؤ، مراقبے کا طریقہ بتایا تو مراقبہ حجابات کو اٹھا دیتا ہے، بندے کو صاحب کشف بنا دیتا ہے۔ جب مشاہدات کی دنیا کی وادی میں یہ قدم بندہ رکھتا ہے تو پھر ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ ہوا یہ کہ جب آپ نے مجھے یہ وظیفہ بتایا، طریقہ بتایا مراقبے کا، تو میں تصور یار میں گم تھا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں، میری والدہ کو جہنم کا لباس پہنایا ہوا ہے، اس لیے رو پڑا۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں مجھے یہ بات یاد آئی، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ اپنے مرنے والے اور فوت شدگان کے لیے 70,000 کلمہ کا ورد کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو جنتی کر دے گا، اور اگر وہ جنتی ہوگا تو درجے بلند کر دے گا۔ تو میں نے کہا میں نے وہ 70,000 جو کلمہ فلاں دن پڑھا تھا، میں اس کی ماں کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا نوجوان ہنسنے لگا۔ میں نے کہا بچے پہلے روتے تھے اب ہنستے کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا جب میں نے آپ کو بتایا میری ماں کو جنت کا لباس پہنا دیا گیا ہے، یہاں سے پتہ چلا اس نوجوان کا کاشو بھی سچ ہے اور میرے محبوب کا فرمان بھی سچ ہے۔ اور اس کو تعذیر الناس کے اندر مکتبہ فکر دیوبند کے بڑے عالم قاسم ننوتوی صاحب نے بھی نقل کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم یہ چاہتے ہیں قرآن و حدیث کے ساتھ، کلمہ شریف کے ساتھ، اور یہ ویسے بھی ان کی خانقاہ ہے، ان کا آستانہ ہے، جتنے بچے دن میں قرآن پڑھتے ہیں سارا انہی کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ تو محفل سماعت و سال بعد مہینے بعد کبھی کوئی کروا کے کہتا ہے ہم نے جشن منا لیا، یہاں اپنے شیخ اور اپنے مرشد کے لیے سویرے شام جو قرآن پاک کی تلاوتیں ہو رہی ہیں سارا انہی کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ کو پچھلے سالوں میں کئی دفعہ اپنے شیخ کے بارے میں، ان کے ولادت، ان کے وصال، ان کے علاقہ، ان کی تعلیم کے بارے میں بتا چکے۔ وقت چونکہ مختصر ہے، دو چار ضروری باتیں عرض کروں گا۔ مکمل ڈیٹیل تو پچھلے خطابات میں بھی، اور دوسرا جو ہم نے بابا جی کی سوانح حیات لکھی ہے اس کے اندر بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہے، کافی ضخیم کتاب ہے، انشاءاللہ جلدی اس کی چھپائی بھی ہوگی، رونمائی بھی ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ جو ہم ایک دوسرے سے احسان کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، ان کو پسند کرتا ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ اس درجے کے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ہر وقت خیال یار میں رہتے ہیں، جو ہر وقت خیال یار میں رہتے ہیں، اپنے یار کو تکتے رہتے ہیں، اغیار کو نہیں دیکھتے، صرف یار کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے شیخ کریم کی یہ عادت مبارکہ تھی، دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے شیخ کی ذکر میں اور صورت میں گم رہتے تھے، اپنے شیخ کے ساتھ محبت کرتے تھے، اور اتنا تصور شیخ کرتے تھے کہ وصال سے کچھ عرصہ پہلے دور سے ایسے دیکھا جاتا تو ایسے لگتا تھا جیسے حضرت خواجہ خواجگان حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے، یعنی اپنے شیخ کی صورت میں اتنے گم تھے، اتنے تصور یار میں گم رہتے تھے، آواز بھی ویسی، انداز بھی ویسا، طرز تکلم بھی ویسا، طرز گفتگو بھی ویسی، شکل بھی ویسی، بولنے کا طریقہ بھی ویسا۔ تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی، تقدیر دیکھی تو ہم نے پڑھا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنی زندگی میں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تصویر دیکھی۔ تقدیریں بدلتی ہوئی تو نظر آتی تھیں، تصویریں بدلتی ہوئی بھی ہم نے دیکھی کہ اپنے شیخ کے تصور میں ہر وقت گم رہتے، معمولات شیخ پر سختی سے پابندی فرمایا کرتے تھے، پچھلی رات کو آرام نہیں کرتے تھے، مصلی بچھا کر
تہجد کی نماز کے بعد ذکر کرتے ختم شریف اور شجرہ شریف باقاعدگی سے آپ کا آخری دن تک یہی معمول رہا ہے، وصال کے آخری دن تک یہ معمول رہا ہے، اور سختی سے فرمایا کرتے تھے پچھلی رات اٹھو، ختم شریف پڑھو، شجرہ شریف پڑھو، جن بزرگوں کا نام تم پڑھتے ہو وہ بزرگ تمہیں بھی یاد رکھتے ہیں۔ آج میں نے دیکھا ان کا نام لے لے کر بڑے لوگ عامل بن رہے ہیں، بڑے تویزات کا سلسلہ شروع کیے ہوئے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ ایک ہی تویز دیتے تھے جو ان کو اپنے مرشد کی طرف سے اجازت تھی۔ کوئی بیمار آیا تو وہی تویز دے دیا، کوئی قرض دار آیا تو وہی دے دیا۔ اول تو یہ کبھی مسکرا کے فرماتے تھے تعویذ ہم ان کو دیتے ہیں جن کو ہماری زبان پر یقین نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر آپ یہی فرماتے میرا سائیں کرم کرے گا، کرم ہو جاتا۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھی ہے، وہ یہ ہے کئی مرتبہ مجھے مشاہدہ ہوا کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا بھی صحیح، کانوں سے سنا۔ تہجد کے وقت آپ مصلی پہ بیٹھ کر ایک دعا مانگا کرتے تھے، میرے سائیں جتنے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تیرا دوست ہوں، مجھے نہ دیکھ، اپنی دوستی کا بھرم رکھ لے۔ تو جو اس در پہ آتا ہے ان کی حاجات کو پورا کر دے۔ یہ طریقہ اولیاء کا ہے، اصفیاء کا ہے، ازکیاء کا ہے، نقباء کا ہے، نجباء کا ہے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی تعویذ بڑے بڑے لکھ رہے ہوں یا کوئی پتلے معاذ اللہ بنا رہے ہوں، یا اس قسم کے عملیات کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، یا لینا دینا اکمل ہونے کا تھا یا اخلاقیات کا تھا۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں مصلی بچھا کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آج بہت سے لوگ ان کا نام لے لے کر عملیات اور بڑے بڑے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ سب اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ نہیں ہے جو اس وقت لوگ کر رہے ہیں، ان کا طریقہ یہ تھا اللہ کی طرف رجوع کروانا، ہر وقت پریکٹس کروایا کرتے تھے۔ آپ حضرات جانتے ہیں ہمارے سلسلہ قادریہ کے اندر 7 اذکار کیے جاتے ہیں، ذکر جلی، ذکر خفی، پاس انفاس، حبس دم، مراقبہ، 7 ذل ضربی اور ذکر دھمال۔ اب یہ جو پاس انفاس ہے، پاس مانے گزارنا، انفاس کا مانے سانس، یعنی ہر سانس کو اس کی یاد میں گزارنا ہے۔ کئی کئی گھنٹے تک سامنے بٹھا کر اپنے مریدین کو وہ ذکر کرواتے تھے۔ اور آپ میں سے کافی لوگ ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے بابا جی کی زیارت کی ہے، ان کا معمول یہ تھا کہ وہ محفل میں جا رہے ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ سانس کے ساتھ وہ اپنی گردن مبارک، سر مبارک ہلا رہے ہیں۔ یعنی پاس انفاس کے اتنے بڑے عامل تھے کہ زندگی کے کچھ سالوں میں سانس کا پرابلم ہو گیا تو پیدل زیادہ نہیں چل سکتے تھے، ورنہ لاری اڈے سے لے کر آپ کی مزار والی جگہ تک، آستانے تک پیدل آپ تشریف لاتے تھے۔ ہم بھی ساتھ ہوتے تو وہ نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سانس کے ساتھ، یعنی پاس انفاس ذکر اتنے عامل تھے۔ وہ تو لا الہ کے ذکر میں جا رہے ہوتے تھے، لوگ جب دیکھتے نا وہ کہتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو بابا جی اکثر فرماتے تھے دیکھا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سلامتی بھیجتا رہتا ہے، اپنے بندوں کی زبان پر سلامتی کے الفاظ جاری کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہر وقت اپنے شیخ کی محبت میں گم رہتے تھے۔ عالم یہ ہے کہ آپ بس میں سوار ہیں، گاڑی چلی تو وہ دعا پڑھی، دعا پڑھنے کے بعد جو پہلا جملہ تھا میرا سائیں تو راضی تو تیرا سارا جہان راضی۔ اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا محبت ہے، جب بھی کوئی آیا کوئی مسئلہ بتایا، حضور میرے گھر میں تنگی ہے، رزق میں تنگی ہے، مسائل ہیں، تو آپ نے یہ نہیں کہا بڑے بڑے لمبے لمبے وظیفے پڑھو، آپ نے فرمایا بس الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، یہ تم پڑھتے رہنا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کام لے لے گا۔ جب تم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے، اللہ تمہاری جھولیاں بھر دے گا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، ہر 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کے بعد بابا جی نے اپنے مرشد کا نام ضرور لینا ہوتا تھا، اور الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی ضرور پڑھنا ہوتا تھا۔ آپ کی پوری زندگی کا یہ معمول ہے۔ بعض اوقات ساری ساری رات اپنے مرشد کو یاد کر کے گریہ فرماتے، محفل سماع ہوتی تب بھی اپنے شیخ کی محبت میں روتے۔ میں نے آخری ایام میں بالخصوص دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی محفل سماع ہوتی تو اپنے شیخ کی محبت میں آنسو بہاتے، گریہ فرمایا کرتے تھے، اور اپنے مرشد سے اتنا محبت تھی، اتنا محبت کہ جب ہم عرس پہ جاتے ہمیں حکم ملتا کہ ایک گندم کا دانہ بھی نہیں بچانا، سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا ہے۔ اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس بات کو جانتے ہیں، آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی بندہ ان کے پاس چلا جاتا نا
لنگر کھائے بغیر اس کو واپس نہیں آنے دیتے تھے، کچھ بھی ہو جائے لنگر کھائے بغیر واپس نہیں آنے دیتے تھے، بلکہ کئی دفعہ بطور مہمان ہم آپ کے ساتھ جاتے مختلف پیران عظام کے پاس، ان کے پیر بھائیوں کے پاس، تو کوئی پوچھ لیتا کہ جی ٹھنڈا چلے گا یا گرم، تو آپ ناراض ہوتے، فرماتے یہ جو مہمان آیا ہے یہ میرے سائیں کا مہمان ہے، اس کو راضی کریں گے تو میرا سائیں راضی ہو جائے گا، تو پوچھتے نہیں تھے، اور بلکہ ایسا ہوتا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، بچوں کو کہا کہ جاؤ چائے لے کے آؤ، چائے خود بھی نوش فرمائی، ہم نے بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی، تھوڑی دیر گزری اور پیر بھائی آ گئے، پھر جو پہلے بیٹھے تھے ان کو بھی ساتھ چائے پینی پڑی، یعنی ایک ایک دن میں 20-25 مرتبہ بھی وہاں بیٹھے بیٹھے ہمیں چائے پینی پڑتی تھی بابا جی کے ساتھ، یعنی ان کا یہ معمول تھا کہ بغیر چائے کے اور بغیر لنگر کے کسی کو نہیں آنے دینا، اور عرس پر باقاعدہ اعلان ہوتا کہ جو بندہ بغیر لنگر کھائے جائے گا، اگر اس کا رزق تنگ ہو جائے پھر ہمیں نہ کہنا لنگر کھا کے جانا، رزق میں وسعت ہو جائے گی۔ مجھے دوسرے لفظوں میں یہ کہنے دیجئے، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لنگر اکٹھا کرتے ہیں، میرا پیر وہ تھا جو لنگر تقسیم کیا کرتا تھا، وہ لوگ جمع کرتے ہیں، یہ جو بھی ہوتا ہے جمع اس کو خرچ کر دیتے ہیں، اور جب بھی کوئی آپ کی خدمت میں آتا کبھی آپ نے کسی سے نذرانے کا سوال نہیں کیا، کبھی کو کسی کو یہ نہیں کہا یہ کام کرنا ہے پیسے دو، نہیں، فرماتے تھے اگر کوئی خدمت کرتا ہے تو ہم تما نہیں کرتے، اور خدمت کرتا ہے تو منع نہیں کرتے، جب آ جاتے ہیں تو اپنی ذات کے لیے جمع نہیں کرتے، مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے اس کو خرچ کر دیتے، اور آپ کا مشہور یہ مقولہ تھا تما کرو مت، منع کرو مت، اور جمع کرو مت، اور طب سے آپ کو بہت زیادہ شغف تھا، بڑا شوق تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خان پور کے علاقہ سے نا ایک ہمارے پیر بھائی تھے، ان کا نام نادر بخش ہے، وہ حال ہی میں ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کو ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہاری ٹانگ کٹے گی، اور عالم یہ تھا کہ اس کو جھٹکے لگتے تھے، دورے پڑتے تھے، تو جب ادھر وہ آیا نا تو ہمارے پاس ہی آیا، ہمارے علاقے میں ہمارے گھر محفل سماعت تھی اس وقت، دن بابا جی تشریف فرما تھے، تو ہم نے ان کو پیش کیا بابا جی کے سامنے کہ حضور اس کے مسئلہ ہے، اس کو دورے پڑتے ہیں، اس کو جھٹکے لگتے ہیں، اور ڈاکٹروں نے کہا ہے اس کی ٹانگ کٹے گی، آپ نے فرمایا نہیں 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 کٹتی ٹانگ اس کی۔ رات کو جب محفل سما ہوئی نا تو بابا جی نے اس کو بلایا اور ایسے ہاتھ رکھا تو وہ محو رقص ہو گیا، اس پر کیفیت طاری ہو گئی، واج طاری ہو گیا، جب اس نے وہ کیفیت ختم ہوئی تو اس کا مرض بھی ختم ہو چکا تھا، ابھی وہ 2 سال پہلے فوت ہوئے، کئی سال زندہ رہے مگر ان کو دوبارہ وہ تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ ہمارے ایک صوفی صاحب ہیں رزاق صاحب اکاڑے میں، آپ حضرات جانتے ہیں، ان کا سگا بھتیجا ابھی تک حیات ہے، اس کو ناسور پھوڑا ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا اندر اندر سے کبھی بازو سے نکل آتا ہے کبھی ٹانگ سے، وہ پوری ٹانگ پہ اثر کر گیا، ڈاکٹر نے کہا خدشہ ہے کہ اس کی ٹانگ نہ ضائع کرنی پڑے، تو ہم نے بابا جی کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے ایک دوائی بتائی، دوائی میں نہیں بتا رہا، مجھے یاد ہے اگرچہ، کیونکہ یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، کیونکہ پہلے مجھ سے ایک خطا ہوئی ہے کہ ایک تقریر میں نے کہا جس گھر میں جنات آتے ہو نا تو فلاں چیز جو ہے آپ پودا لگا دے تو اس گھر میں جن نہیں آئیں گے، پھر کچھ دن بعد ایک بندہ عرصے ملا تو اس نے کہا جناب آپ کی تقریر سن کے میں امیر ہو گیا ہوں، جو بندہ میرے پاس آتا ہے میں کہتا ہوں فلاں بوٹا لے آؤ، دم کر دیتا ہوں تمہارے گھر میں جن نہیں آئیں گے، کیونکہ تاثیر تو اس بوٹے میں پہلے ہی اللہ نے رکھ دیا۔ تو اسی طرح وہ دوائی جو ہے نا بابا جی نے ان کو بتائی، دوائی بھی کوئی اتنی مہنگی نہیں تھی، 2-3 روپے کی، آج بھی مہنگی نہیں ہے، بالکل سستی ہے، آپ نے فرمایا ایسا کرو یہ دوائی بنا لو، اور یہ جو ٹانگ جہاں پھوڑا ہے وہاں پہ آپ نے یہ پٹی کے اوپر دوائی لگا کے رکھنی ہے، میرا سائیں کرم کرے گا، صدقہ ضرور کر دینا۔ اچھا صدقہ کون سا کرواتے تھے آپ زیادہ؟ کیڑے مکوڑوں کو سوجی اور شکر ڈالو، کس لیے کہ جب آپ ان کی خدمت کریں گے کیڑے مکوڑوں کی، یہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کریں گے، تمہارے سارے کام ہو جائیں گے۔ ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے جو غریب تھے، بابا جی نے ان کو کہا کہ یہ صدقہ کرو، تم سوجی لے لو، چینی لے لو، شکر لے لو، یہ کیڑے مکوڑوں کی کھڈوں میں درختوں کے جو ہے نیچے ڈالو، وہی جو لوگ سائیکل پہ چلتے ہوئے جن کا رزق کم تھا، یہ صدقہ کرنے کی برکات سے ہم نے اس کو پھر گاڑیوں پہ چڑھے ہوئے بھی دیکھا ہے، غربت سے لے کر فیکٹریوں تک کا سفر بھی ان کا دیکھا ہے، یعنی صدقہ خیرات بہت کرواتے تھے، جو بھی آتا یہ کام، کوئی بیمار ہے صدقہ کرو، یہ کام ہے صدقہ، کسی کے لیے جو بھی ہے یہ صدقہ کرو میرا سائیں کرم کرے گا، یعنی اللہ کرم کرے گا۔ تو آپ نے وہ دوائی بتائی،
اب ظاہر سی بات ہے، چونکہ میں ساتھ بابا جی کے بیٹھا ہوا تھا، بابا جی نے مجھے دوائی لکھوائی کہ اس کو دے دو. اب میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ دوائی تو اتنی مہنگی نہیں ہے، جہاں بڑے بڑے علاج انہوں نے کروائے ہیں بندے نے، تو یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ میرا خیال آیا. تو ہفتے کے بعد نا میں نے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ وہ بالکل تندرست ہو چکا ہے. اب یہ واقعہ 2003 یا 4 کا ہے، اب 2023-24 ہونے کو ہے. وہ بندہ اسی خانقاہ پہ بیعت ہے، آج بھی زندہ ہے، اللہ نے اس کو شفا عطا فرمائی ہے. پھر ایک دفعہ ایسا بھی ہوا، ایک صاحب آئے، وہ بہت بڑے افیسر تھے، ان کو نہ کمر میں درد ہوتا تھا. بابا جی کے پاس آئے، جی میں ایم ایچ کیا ہوں، سی ایم ایچ کیا ہوں، بڑے علاج کروایا، میں ٹھیک نہیں ہوا. آپ نے فرمایا دیکھو اگر تم نے علاج کروانا ہے تو تمہیں 15,000 دینا پڑے گا، ہم تمہیں دوائی دیں گے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اس نے کہا حضور آپ 15,000 چھوڑیں، 15 لاکھ لے لیں، مجھے صحت مل جائے، مجھے بڑی پرابلم ہے. بابا جی نے ہمیں حکم دیا کہ یہ فلاں جو بوٹیاں نے اس کے پھول لے ہیں، اس کو خشک کر کے نا پیس کے کیپسول بھر دیں. وہ چلا گیا. 15 دن کے بعد آیا تو کہتے حضور میں بالکل ٹھیک ہوں. فرمایا 15,000 اور دو اور 15 دن کی دوائی لے جاؤ. 30,000 اس سے لے لیے، اور وہ دوائی جو ہے نا آپ نے عطا فرما دی. مہینے کے بعد جب وہ بندہ آیا بالکل تندرست تھا، آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 30,000 اس کو دیا. فرمان لگے میاں دوائی تو 1 روپے کی بھی نہیں تھی، ہم پیسے نہ لیتے تو تم ٹھیک نہ ہوتے. یہ اپنے پیسے واپس لے جاؤ، کیونکہ یہ نفسیاتی امر ہے، معاملہ ہے. کوئی چیز مفت میں مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی. اور تو نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو فیسیں بھری ہیں، بڑا بڑا علاج کروایا ہے، تندرستی نہیں ہوئی، اس لیے تم سے ہم نے پیسے لیے ہیں، یہ اپنے پیسے لے جاؤ. اس نے کہا حضور لنگر میں لے لے. فرمایا نہیں، ہمارے لیے حرام ہے، ہم نہیں لیتے، اپنے پیسے لے جاؤ، اللہ نے تجھے صحت دی، ہمارے لیے یہی کافی ہے. یہ ان کا ذکر اور ان کی تعلیمات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں روزانہ 2-4 مرتبہ 2-4 باتیں بتاتا ہوں کہ انہوں نے جو ہماری تربیت کی نا، ایک جملے میں کتنے کتنے مقامات طے کروا دیتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں بابا جی کے ساتھ ایک جگہ پہ گیا، تو وہاں پہ جب دسترخوان بچھایا گیا، لنگر سامنے رکھا گیا، تو اس میں نمک نہیں تھا. جیسے ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے سالن کھاتے کہتے ہیں نمک نہیں ہے، تو میں نے بھی کہہ دیا جی نمک نہیں ہے. تو بابا جی نے مجھے ناراضگی سے دیکھا اور فرمان لگے میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، تم آج تک نمک کے چکر سے نہیں نکلے. توجہ نہیں فرمائی آپ. آج اس بات کو 30 سال ہونے کو ہے، میں نے کبھی نہیں کہا نمک کم ہے یا زیادہ، مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا. وہ جو حس تھی وہ بھی ختم ہو گئی. یعنی اس خیال سے آپ نے فرمایا. اور پھر نقیب آباد شریف ہم جاتے تھے آراس کے موقع پر، وہاں پہ خیمے لگاتے اور قیام کرتے. مجھے بابا جی نے فرمایا کہ ہم محفل سماع میں جا رہے ہیں تو آپ کو لوگ جانتے ہیں، تو خیمہ نہیں، اس کوئی دوسرے دوست آ کے نا تنگ نہیں کریں گے، اور لوگ نہیں آ کے بیٹھیں گے. ہیں تو پیر بھائی، حارث تو نہیں ہے، لیکن لوگ آ کے سو جاتے پھر اٹھتے نہیں تھے. تو جن لوگوں نے خیمہ لگایا وہ تنگ ہوتے تھے. اب تو ماشاءاللہ نقیب آباد شریف میں بڑا بہترین انتظام ہے، مہمان خانے ہیں، اور بڑا اس وقت ابتدا تھی، حضور قبلہ عالم نے نیا نیا وصال فرمایا تھا. اب ہم نا وہاں بیٹھے رہے، بابا جی تو 3-4 گھنٹے نہیں آتے، کیا کریں. تو 2 ہم پیر بھائی تھے، ہم نے کھانے پینے کی چیزیں منگا لی اور کھانا پینا شروع کر دیا. بڑے خشوع اور خضوع سے کھاتے رہے. بابا جی 4-5 گھنٹے کے بعد تشریف لائے. فرمان لگے ہاں بھائی کیسا وقت گزرا؟ ہم نے کہا جی ہم تو کھاتے پیتے رہے، سکون میں رہے، آپ کا انتظار بھی کرتے رہے. فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ فرماتے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ سکون دیتا ہے، اللہ اپنے ذکر سے، اور تمہیں کھانے پینے سے سکون ملتا ہے. خبردار کھانے پینے سے سکون نہیں لینا، اللہ کے ذکر سے سکون حاصل کرنا. یعنی بہت بھی آدھا گھنٹہ کوئی بندہ رو لیتا، بات مختصر ہوتی، مگر کامل. ایک بندہ گیا حضور میرے حالات خراب ہے. فرمایا تم نے کیا ہے؟ جی نہیں. تم ٹھیک کر سکتے ہو؟ نہیں. بس اللہ کی طرف رجوع کرو، میرا سائیں کرم کرے. یعنی جو بھی بندہ گیا اس کو اللہ کی طرف پھیرا ہے، جو بھی گیا ہے اس کو اللہ کی طرف اس کی توجہ کروائی ہے. بس ہر وقت باوضو رہو. ایک دن میں نے عرض کی، میں نے کہا حضور شجرے میں بھی لکھا ہے باوضو رہنا نہایت اولیٰ ہے، اور آپ بھی ہر ایک کو حکم دیتے باوضو رہنا ہے، یہ باوضو رہنے میں حکمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بتائیں جب آپ مسجد میں جاتے ہیں وضو کرتے ہیں بغیر وضو کے جاتے ہیں؟ میں نے کہا جی وضو کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی نماز پڑھنی ہوتی ہے. فرمایا وہ تو ٹھیک ہے، جب بیت اللہ جاتے ہیں حج پہ وہاں، میں نے کہا وہاں بھی وضو کرتے ہیں، طواف میں وضو کرتے ہیں. وضو کرتے کیوں ہیں؟ اچھا ہمیں یہ تربیت تھی کہ اگر شیخ کوئی بات سمجھانا چاہے نا تو پوچھ لیں کہ یہ کیسے بات ہے، تو آگے سے تقریر نہیں کرنی.
آگے سے جواب نہیں دینا، خاموشی اختیار کرنی ہے. وہ کچھ بتانا چاہتے ہیں. آج تو ہمارے مرید ماشاءاللہ یہ پوچھیں تو پہلے کہتے ہیں ہمیں زیادہ پتہ ہے، اور کئی تو ماشاءاللہ ایسے سر پیرے ہیں سامنے بیٹھ کے سیر ہلاتے ہیں، ہاں ہاں جیڑی گال کریں دے سب کو پہلے پتہ ہے، اور وہ ان کا جو انجام ہے کھڑے بھی وہی ہیں. تو میں نے کہا حضور کس لیے وضو کرتے ہیں؟ فرمایا مسجد میں اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے. فرمایا جہاں اللہ کی تجلیات کا ورود ہو وہاں پہ وضو کر کے جانا چاہیے. تو جہاں پہ تجلی ہوتی ہے وہاں وضو شرط ہے. جہاں نان اقرب الیہ من حبل الورید میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں وہاں تو وضو کرنا ہر وقت ضروری ہوتا ہے نا. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات؟ کیوں جی خلیل صاحب ایسے بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے بہت پرانے پیر بھائی ہیں، ان کا زمانہ ہمارے ساتھ ساتھ کا ہے. بابا جی کا وہ یعنی تربیت کے کئی چیزیں ایسی آپ نے دیکھی. اب یہ جو قوالی ہوتی ہے نا لوگ شروع ہو جاتے ہیں 10 روپے دیے لوگوں کا منہ توڑ دیا جی قابو نہیں آ رہے بڑا عشق ہے. آپ کبھی کبھی فارسی کے اشعار کا بھی پوچھ لیتے تھے یہ قوال نے کیا کہا ہے، تو کہتے ہمیں نہیں پتا. فرمایا اس کا مطلب ہے تم تبلے کے اوپر ناچتے ہو. یہ جو رقص نا 2 صورتوں میں ذکر کے ساتھ جائز ہے، یا شیخ اشارہ کرے یا کلام دل کو لگے. ہم نے تمہیں اشارہ کیا نہیں، فارسی تمہیں سمجھ آتی نہیں، اس کا مطلب تم ڈھونگ کر رہے ہو. یعنی بہت بڑی بڑی مشکل باتوں کو 1 منٹ میں سمجھا دینا، یہ آپ کا خاصہ تھا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ہم دوست احباب ملنے کے لیے جاتے نا تو جو راستے میں ڈسکشن ہوتی وہی جہاں آپ کے سامنے بیٹھتے وہیں سے آپ بات کو شروع کرتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گلزار پور کے اندر محفل ہوتی تھی، قوالی کی محفل سما 11ویں شریف. ہم سارے لوگ یہاں سے سائیکلوں پہ جایا کرتے تھے، اور رات کو پھر جیسے محفل ختم ہوتی تو واپس آتے. یہاں سے تقریباً اب ایک دن گاڑی پہ ہم نے گئے تو اندازہ لگایا تقریباً کوئی 42 کلومیٹر بنتا ہے. یہ یہاں سے بابا جی کا آستانہ 18 کلومیٹر ہے، آگے اتنا ہے. تو 42 کلومیٹر یہاں سے سائیکلوں پہ جایا کرتے تھے 11ویں شریف پہ ہر مہینے، اور کافی پیر بھائی اکٹھے ہو گئے. یہ ذوق تھا، یہ جذبہ تھا. پھر ایک وقت آیا کہ 2-4 اچھے پیر بھائی آگے، ان کے پاس موٹر سائیکلیں تھی، پھر موٹر سائیکلوں پہ جانے لگے. پھر یہ ہوا کہ دوستوں نے کہا ایک دفعہ کہ رمضان المبارک تھا کہ چھوٹی ہائیس کروا لیتے ہیں، سردیوں کا موسم ہے تو ہائیس پہ چلتے ہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، چلے گئے. اب بابا جی کے سامنے بیٹھ گئے، قوالی ختم ہوئی نا تو اب حکم یہ تھا کہ افطاری بھی صاحب نے وہیں کرنی اور سحری کر کے جانا ہے، ساری سے پہلے کوئی نہیں جائے گا. اب چند آپ کو پتہ ہے کہ سبقت لسانی والے جلد باز لوگ بھی ہوتے ہیں سلسلے کے اندر، ضدی قسم کے، جن کو گھر جانے کے لیے بڑا بے چینی ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اصول یہ تھا کہ جب بابا جی سے کسی نے بات کرنی ہے، جو آپ کا خلیفہ منتخب شدہ بندہ ہوتا وہ آگے جا کے کہتا حضور اجازت چاہیے. ہر ایک بندہ نہیں اجازت مانگتا. مجھے پیر بھائیوں نے کہا جی آپ اجازت لیں چلتے ہیں. میں نے کہا بابا جی نے حکم دیا وہ ساری کر کے جانا ہے تو ناراض ہوں گے، میں تو نہیں جاتا. خیر انہوں نے مجھے زد و کوب کیا، میں ان کے کہنے پہ چلا گیا. میں نے کہا حضور اجازت چاہیے. فرمایا کیا کرے گا جا کے؟ میں نے کہا حضور یہ سارے کہتے ہیں کہ اجازت لیں چلنا ہے. بابا جی فرمانے لگے ساری کر کے جانا. خاموش ہو گئے. ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب حکم مل جائے پھر اپنی مرضی نہیں ہوتی. وہ ہمارے ایک پیر بھائی تھے، اس نے مجھے کہا جی آپ اجازت نہیں مانگتے تو میں جاتا ہوں. میں نے کہا آپ چلے جائیں. وہ جب گیا تو بابا جی نے میرا پوچھا وہ کدھر ہے، اس کو بلاؤ. میں سامنے گیا، آپ جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا حضور یہ اجازت مانگ رہے ہیں. کوئی کہتے ہیں ہم نے کام پہ جانا ہے. فرمایا رک جاؤ ساری کر کے جانا. دوسری مرتبہ، تیسری بار پھر 2-3 آگے جی آپ اجازت لیں. میں نے کہا میں تو اب نہیں جاتا، آپ جائیں اجازت مانگ لیں. جب وہ گئے نا سارے اکٹھے ہو کے، بابا جی نے پھر میرا پوچھا کدھر ہے، اس کو بلاؤ. میں کیا جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا حضور یہ بار بار تنگ کریں، ہم گھر جا کے ساری کر لیں گے. فرمایا لگتا ہے آج تمہارا خالی پیٹ روزہ رکھنے کا پروگرام ہے. آگے سے ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، اللہ جانے وہ زندہ ہیں یا یہاں سے تو ہجرت کر گئے، نقل مکانی کر گئے. وہ کہنے لگے حضور ابھی کافی ٹائم پڑا ہے، 2 بجے روزہ جو ہے نا 4:30 پونے 5 بند ہوتے پہنچ جائیں گے. فرمایا اچھا لگتا ہے خالی پیٹ رکھنے کا پروگرام، ٹھیک ہے چلے جاؤ. اچھا جب ہم ہائی ایس میں بیٹھ کے واپس آنے لگے تو راستے میں نا ایک جمعہ والا علاقہ آتا ہے، وہاں ایک نہر ہے چھوٹی سی. اب تو چھوٹی بھی بڑی، اس وقت تھوڑی سی کھلی تھی، وسیع تھی. ہمارے ڈرائیور کو نیند آئی، ہائی ایس اس کے اندر جا گری. جب ہائی ایس اس کے اندر گری نا، خیر بچ گئے، کسی کو نقصان نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. تو بھائی کہاں جائیں، ساتھ دور دیکھا تو ایک بٹھا نظر آیا. انہوں نے کہا یہ پٹھانوں کا بٹھا ہے، وہاں سے ٹریکٹر لے آئے، وہ آپ کی جو ہے نا ہائی ایس نکالیں گے. اب وہاں پہ سارے 5-10 بندے اکٹھے ہو گئے تو بڑے بڑے کتے تھے.
خیر بڑی مشکل سے ایک پٹھان اٹھا، ہم نے اس کی منت کی، اس نے بڑی مہربانی کی، اس کا احسان ہے، اس نے کہا ذرا چلیں آپ مسافر ہیں، کوئی بات نہیں میں ٹریکٹر لے آتا ہوں۔ تو وہ خان صاحب ہمارے ساتھ ہے، سردی کے اندر انہیں ایک ٹو چین کیا، وہ گاڑی نہ نکلی، دوسرا ٹریکٹر لے کے آئے، بڑی مشکل سے گاڑی نکلی۔ جس وقت گاڑی نکلی تو اس وقت اعلان ہو رہے تھے کھانا پینا بند کر دے، روزے کا وقت ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جب تک ہم بابا جی ظاہری طور پہ حیات رہے، ہم نے اجازت مانگی۔ اب جو میری آخری ملاقات ہوئی ہے نا بابا جی سے وصال سے قبل، میں صبح گیا، 2-3 گھنٹے بیٹھنے کے بعد میں نے اجازت مانگی تو بابا جی نے فرمایا کیا کرے گا، بیٹھو گا، اور مجھے شام کو اجازت دی۔ بس ایک ہی دفعہ میں نے اجازت مانگی اور شام کو خود فرمایا اچھا اب کافی ٹائم ہو رہا ہے، آپ چلے جائیں۔ یعنی ایک تربیت کرنے کا ایک انداز تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے بابا جی کو دیکھا یہاں پہ تشریف لاتے رہے، 2012 میں وصال ہوئے، 2008 میں یہ آستانہ منائے، یعنی 4 سال بعد میں بابا جی حیات رہے، ہر عرس پر تشریف لاتے تھے۔ کئی دوست بیٹھے جنہوں نے آپ کی زیارت کی ہے، ان کی نگاہ کے اندر، آواز کے اندر ایک روب تھا، ایک کیفیت تھی، بڑی بڑی جو ہے وہ لوگ آتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک عورت آئی کہنے لگی میرا خاوند مجھ سے لڑتا ہے تو بابا جی سے دعا کروانی ہے۔ میں نے کہا بابا جی، اچھا بابا جی کی عادت تھی وہ کسی کی شکایت پسند نہیں کرتے تھے، یعنی آپ نے جا کے کسی کی شکایت کی تو آپ سے وہ ناراض ہو جاتے تھے۔ عورت گئی میرا خاوند مجھ سے لڑتا ہے، آپ سنتے رہے اور پھر ناراضگی کا اظہار فرما کے کہتے ہیں کہ جب تمہاری شادی ہوئی تیرے ذہن میں ایک ہی گھمنڈ تھا، میرے گھر والے بڑے ہیں اور میرے بھائی اور بڑے پیسے والے، اولاد ہو گئی تو اب اولاد کا تیرے اندر زوم ہے، جب تیرا خاوند گر جائے گا نا تجھے ہر طرف سے جوتے پڑیں گے، پھر تو کہے گی میں بادشاہی سے گر گئی ہوں۔ آج اپنے خاوند کی قدر کر لے، اچھی رہ جائے گی۔ وہ عورت کہتی ہے اس کے بعد میرا میاں مجھ سے نہیں لڑا، میری تو بابا جی نے جو سروس فرما دی وہ تو ہو گئی، لیکن لڑائی نہیں ہوئی۔ عزیزان محترم، بڑے بڑے لوگ یہاں، ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، ان کی ہمشیرہ تھی، ان کے بازو اور ٹانگیں بالکل سیدھی ہو گئی، یعنی گنٹھیا کی تکلیف ہو گئی، تو بابا جی نے دوائی بنا کے دی، وہ تندرست ہو گئی، ابھی تک بھی حیات ہے، بچوں والی ہیں۔ یعنی بڑے کامل درجے کے اطباء میں آپ کا شمار ہوتا تھا، ہر وقت دوائیاں آپ کے بیگ میں ہوتی تھیں۔ عذرائے تفنن کہہ رہا ہوں کہ آپ سفر میں جاتے نا اکیلے، بعض اوقات اکیلے بھی تشریف لے کے جاتے، وہ بیگ کے اندر دوائیاں ہوتی، کم از کم وہ بیگ مجھ سے تو نہیں اٹھتا تھا، اتنا وزن نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی بندہ آیا اس نے کہا جی مجھے یہ تکلیف ہے، آپ نے فٹافٹ دوائی دی، بس وہ پوری ایک آدھ دیتے تھے اور بندہ شفا یاب ہوتا تھا۔ پھر یہ تو اللہ والے جانتے ہیں کہ نگاہ کے اثرات کیا ہوتے ہیں، دوائی میں کیا ہوتا رکھتا، اصل تو نگاہ کی بات ہے نا۔ محفل سماع کے اندر بھی آپ کا عالم یہ تھا، یہ ممتاز سے بیٹھے ہیں، حضوری کے مقام پر اتنا فیض تھے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دور کا صیغہ استعمال نہیں کرنے دیتے تھے۔ یعنی ایک دفعہ انہوں نے کلام پڑھا تو انہوں نے پڑھا ہیں آج وہ مائل باتا، تو ناراض ہو کے فرمایا وہ کی کیا بات ہے، وہ تو دور کے لیے ہے، آپ کہیں ہیں آج یہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ، اور ایسا کوئی بات ہوتی جس میں مرشد کا شکوہ ہوتا، ایسے کلام کو منع کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک قوال نے پڑھا تو وفا کرے ہیں، آپ ناراض ہو گئے، فرمایا اگر مرشد وفادار نہیں تو پھر تیرا باپ وفا کرے گا تو اس سے، ایسے کلام یہاں نہیں پڑھنے، ایسے کلام یہاں نہیں پڑھنے، کلام وہ پڑھنے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یعنی جس کلام میں وہ کا صیغہ آتا محبوب کے لیے، روک کے فرماتے نہیں یہ۔ ایک دفعہ ایک قوال پڑھ رہا تھا، دید جمال حق بھی حسن نگار دیکھ کر بن گئے بت پرست ہم صورت یار دیکھ کر، تو مجھے فرمانے لگے یہ کوئی پاگل تو نہیں ہے؟ میں نے کہا حضور انہوں نے تو پیسے کے لیے پڑھنا ہوتا ہے، ان کو کیا پتا کلام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اصل تو شعر ایسے ہے کہ دید جمال حق بھی حسن نگار دیکھ کر بن گئے خدا پرست ہم صورت یار دیکھ کر۔ فرمایا یہ کیا ہمیں بتوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، ایسے شرکیہ کلام نہیں سننے چاہیے، ہمیں تو خدا پرست بنا دیا ہے صورت یار کو۔ اچھا پھر شجرہ شریف میں ہم لوگ تو کوشش کرتے نا، شجرہ شریف کبھی پڑھا کبھی نہ پڑھا، روز پڑھنا چاہیے۔ آپ شجرہ بھی پڑھتے، مناجات بھی پڑھتے، اور پھر جو ہے نا ایک وہ شجرے کے اندر وہ غزل ہے نا، کیا کہوں کیسی ہوئی مجھ پر عنایت پیر کی، اپنی صورت ہی نظر آتی ہے صورت پیر کی۔
اب اس جو ہے نا کلام کو آپ ایسے نہیں کہ بھائی پڑھا اور پڑھ کے چلے گئے، نہیں، آپ نے آنکھیں بند کرنی اور پڑھنا، کیا کہوں کیسی ہوئی مجھ پر عنایت پیر کی، اپنی صورت ہی نظر آتی ہے صورت پیر کی، یعنی صورت یار کا پورا نظارہ کرنا۔ اور جو بندہ آ جاتا نا نام پوچھتے کہ تیرا نام کیا ہے، وہ نام جیسے ہی لیتا نا تو آپ اس کے معنی کو بیان کرتے اور قرآن پاک کی آیات تلاوت کرتے، جیسے خالدین خالدین فیہم خالدین فیہا، اس طرح جو ہے نا ہمیشہ رہنے والی جو خلد کی جنت کی آیات ہے وہ تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی ہر بندے کی ایک تربیت کا ایک اپنا وہ کمال ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا کی بات کرتا وہ فوراً قرآن کی طرف یا اللہ کی طرف اس کو توجہ فرما لیتے تھے، اور راستے میں چلتے پھرتے بنائی مجھ بے نوا کی بگڑی نصیب میرا جگا دیا، یہ اشعار گنگناتے رہتے تھے ہمیشہ۔ اور میراں بیگ چشتی رحمت اللہ علیہ کے اشعار بھی بڑے شوق سے پڑھتے تھے، ہم اور ساجن ایک ہیں دیکھن سنن میں دو، من کو من سے تولیو کبھی نہ دو من ہو۔ بہرحال اتنی ان کی تعلیمات ہیں، اتنے ان کے معاملات ہیں، آپ پیچھے بھی کئی دفعہ گفتگو اور تقاریر ان کے متعلق سنتے آئے ہیں۔ بس ہم سب کی غریبوں کی دعا یہ ہے کہ الہی تابہ بد آستانہ یار رہے، یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے۔ اللہ تعالیٰ بابا جی کے درجات بلند فرمائے اور محل کرامت پر فیضان، اور قیامت تک آپ کا فیضان جاری و ساری ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔